آپ کے میرے خیال میں آپ کے جو ہم عصر ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کئی شادیاں کی ہیں. آپ نے ایک ہی شادی کی؟ جی الحمدللہ. آپ نے ایک ہی شادی کی؟ ارینج میرج. اچھا ماشاء اللہ. ارینج میرج. تو آپ نے شادی کے بعد دیکھا اہلیہ کو یا یہ تھا کہ بھئی پہلے دیکھا تھا؟ نہیں, میری فیملی میں شادی نہیں ہوئی. اچھا باہر باہر میری شادی ہوئی. نہ میں نے اپنی مسز کو دیکھا تھا نہ اس نے مجھے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. شاید وہ مجھے دیکھتی تو انکار کر دیتی. ڈیفینیٹلی. پھر انہوں نے مہربانی کی. آپ کا جملہ, آپ کی شرارت, شوخی ایک مزاج میں ہے. تو اب آپ نے دیکھا نہیں اہلیہ کو, اب شادی ہو گئی. تو جو ابتدائی ملاقات تھی, جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, تو کوئی یاد پڑتا ہے کوئی شرارتی کو بات؟ شادی ہوئی نا تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی, سلیم البیلا, میں, یہ ایک ٹرائی اینگل تھا. ہم لوگ ملتان میں اکٹھے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ شادی میری نئی کچھ دن ہوئے, ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو اور ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے فوراً سٹارٹ کیا. تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرام بنایا تھا کہ اس کو نا جانے نہیں دینا. انہوں نے وہ چابی نکال لی اور کہا ٹھہر جا یار, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں. یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا. میں نے ترلا کر کے میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا. میں جب گھر پہنچا نا جی, آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائڈ ٹیبل پہ نا ایک چھوٹا سا وہ ٹائم پیس پڑا ہوا تھا. اچھا, جو پہلے نہیں ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا پہلے. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو. نہیں, اس دن کیوں, میں وہ سائیکل لے کے گیا. وہ میں نے اٹھا کے نا جی, آئندہ ٹائم نہ لائیں. نہیں, میں نے وہ اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا. اچھا وہ کر دیا. اب وہ میں نے رکھا ہے, تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے ذرا ہل جل کی کہ دم کہ اس کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں. اور ابھی 10 ہی بجے ہیں. وہ بیچاری اٹھی ہے, تو نہیں 10 نہیں, رات 1-1:30 کا ٹائم ہوتا تھا جب ڈرامہ ختم کر کے آتے تھے. وہ بیچاری اٹھی ہے, دوپٹہ لیا. ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا کھانا ہے, تو اذان شروع ہو گئی. میں نے اس کو یوں کر, میں کہتی ہے اذانیں, میں کہا نہیں تہجد کی ہیں. کہتی تہجد کی اذانیں اتنی تو نہیں ہوتی. خیر وہ اتنی دیر میں اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب وہ اٹھ گئے. وہ دروازے پہ جاتے تھے, اٹھ جاؤ بھائی نماز سے اٹھ جاؤ, سارے اٹھ جاؤ. وہ مجھے کہتے ہیں ابو تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا. فجر کیسے ہو گئی ہے؟ وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر اس کو بتا دیا, میں نے کہا یار میں نے یہ ٹائم آ کر چینج کیا, اس لیے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً ہی اذان ہو جائے گی, پکڑا جاؤں گا. مگر پہلی جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ یاد نہیں آپ کو؟ نہیں, پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ مہربانی کرنا, میری جوائنٹ فیملی ہے, میں اپنی فیملی. کوئی شوق جملہ آپ نے کہا ہو, کوئی شرارتی جملہ کہا؟ شوق جملہ نہیں, میں نے وہ عورت کا ہوتا ہے نا جی سٹارٹ میں, جی پھر دیکھا نہیں, ملے نہیں. جی ہاں. اچھا, دھاک بٹھانے کے لیے. اچھا. تو بیگم صاحبہ نے کیسے کوشش کی؟ وہ میں نے بتایا نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو میرا چھوٹا بھائی نا جی, وہ میں سویا پڑا تھا, اسکوٹر لے کے چلا گیا. میں اٹھا تو ایسے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا میں نے. تو مجھے کہتی کہ وہ دیکھا ہے, اردو اسپیکنگ ہے وہ, تو کہتی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پپو بھائی آپ کا اسکوٹر لے کے چلے گئے. اچھا. تو دیکھیں نا, اب آپ نے کہیں جانا ہو, اس میں پیٹرول ختم ہو جائے, یہ ہو وہ ہو, تو یہ کتنی بری بات ہے, ان کو لے کے نہیں جانا چاہیے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو میری بات, پہلی اور آخری بات, میرا کوئی بھائی وہ پپو اسکوٹر لے کے چلا جائے یا اس کی ٹینکی کھول کے ایک ماچس کی تیلی جلا کے ٹینکی میں پھینک, اور وہ اسکوٹر دیواروں میں لگ رہا اور ڈم ڈم ڈم, گھر میں سے کوئی اور بندہ مجھے بتائے گا یہ بات آپ نہیں بتائیں گے. بالکل, کہ میں تعصب کی حد تک اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں. تو آپ نے ان کی دھاگ نہیں بیٹھنے دی؟ نہیں, سوال ہی. اب بیٹھ گئی ہے. اب تو یہ آپ کب سے کمزور ہونا شروع ہوئے زندگی میں؟ بس دوسرے جب کب سے آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ ان کی دھاگ بیٹھ گئی اور اب آپ ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے؟ جب اولاد میرے برابر ہو گئی. واہ ماشاءاللہ. اس وقت میں بیک فٹ پہ آیا کہ اب ہون نہیں ہے, اس کا راج ہے. ہاں, بچے کو نہ کٹوا دوں.
اور ناراض ہو جائیں تو آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں بیگم صاحب؟ نہیں وہ اچھا، الحمدللہ ہاں جی اور کس نوعیت کا غصہ؟ چیزیں ویسے پھینک آخری نوعیت کا غصہ. ہاں یہ تو انج ہو جاندے نہیں ڈریا بھالو نہیں ہوندا. نہیں، آپ پھر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اور پوچھ لیں ان کو زیادہ پتا ہے. یار جواب دے لینے میں صحیح اب ہے. میں تو ویسے میرا نال نال انہاں نوں ہلکا ہلکا ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ. تو غصہ کرتی ہیں وہ تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے شاہ جی اب خاموش ہونا بنتا ہے. بہت ہم نے غصہ کیا، اب اس کا وقت ہے تھوڑا سا غصہ اگر وہ کر بھی لیتی تو اس نے میرا غصہ بہت سا برداشت بھی کیا. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جملہ عملہ کہہ کے کوئی بات کہہ کے شاہ جی میں نے گالاں کٹ دی ہوں ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں کیا ہے، بہت ساری خواتین گالیاں دیتی ہیں اپنے شوہر کو. نہیں اردو میں اور ہوتی پنجابی میں اور ہوتی. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا ماجد صاحب جن کو اردو میں سننے کو ملتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم آقا ماجد صاحب. اور نجف کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجھو تو جانے، اور اس میں ہم گیسٹ سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی ذہانت کا ہوتا ہے امتحان. ہاں جی تو آپ تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہوں. وہ تیار نے انہوں نے بستر اگے بننے ہیں. شروع کرتے ہیں. ہاں جی کرو. کیا کہیں پہلیاں ہوتی تھی نا بچپن میں آغا صاحب، جی یہ وہ سیگمنٹ ہے اور آپ کو بچپنا بھی یاد کرائے گا. اور جیسا کہ انہوں نے کہا ذہین تو آپ ہیں ہی، حسین بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، شریف بھی ہیں، الحمدللہ. ماشاءاللہ معصوم بھی ہیں. آپ کہتے ہیں اور دنیا مان لیتی ہے. نہیں دیکھ لیں وہ کہہ رہی ہیں معصوم بھی ہیں. جملہ انہوں نے ایڈ کیا، یہ پہلے نہیں تھا یہ جملہ. اچھا آغا صاحب، آپ کا ویسے اسکینڈل تو کوئی نہیں بنا؟ تو بڑھنا اسکینڈل تھلے آ جاتا پائے نا. اسکینڈل کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسکینڈل جو ہے نا جی، اس کے لیے حسن، اس کے لیے آپ کی حیث قضائی، یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. ہاں اچھا جی. جب آپ ایک الحمدللہ، میں تو یہ بھی جملہ بھی کہنا نہیں چاہتا کہ جب آپ کو اللہ نے عزت دی ہو، آپ ایک وقت کے یہاں آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہو جائے، یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی تو کوئی خاموش اسکینڈل؟ ہاں جی ایک گونگی نہ لو ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے بنیادی طور پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا اسکینڈل نہیں بن سکتا، تو آپ نے کہا نہیں بن سکتا ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے بنا ہو مگر سامنے نہ آیا. اسکینڈل کبھی چھپا، واہ 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 کبھی چھپ بھی اور جاتا ہے، مشک چھپ جاتا ہے. چھپا